میرے دوستو، اہل بیت کی تعریف کرنا، اہل بیت کی شان میں بیان کرنا اور اہل بیت کی محفل میں آنا اور بیٹھنا، یہ انسان کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی پاکی کا اعلان خود اللہ فرماتا ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے گھرانے کو پاک کیا ہے۔ ایک بات مجھے بتاؤ اس علاقے والوں، حرم جہاں خانہ کعبہ ہے، اس کی جب صفائی کی بات آئی تو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو۔ کیوں؟ اللہ وجہ بھی قرآن میں بیان فرما رہا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دست نبوت سے حرم پاک کو صاف کیا، اور یہ حکم صرف ابراہیم علیہ السلام تک نہیں ہے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی حکم ہے کہ میرے گھر کو صاف کرو۔ اور صرف اسماعیل تک نہیں، اللہ یہ حکم عیسیٰ مسیح کو بھی دے رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو دے رہا ہے۔ جتنے پیغمبر روح زمین پر آئے، سب کو یہ حکم ہے، میرے گھر کو صاف کرو، میرے گھر کو پاک کرو۔ کیوں؟ لوگ طواف کرنے آتے ہیں، رکوع سجود کرنے آتے ہیں، نماز قائم کرنے آتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم سے لے کر کے اللہ نے اپنے حبیب تک کو حکم دیا، اے محبوب آپ مکے میں پیدا ہوئے ہو، لیکن مکے میں خانہ کعبہ کی ارد گرد صفائی کرو۔ لوگ حج کرنے آتے ہیں، عمرہ کرنے آتے ہیں، طواف کرنے آتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہو علماء کرام کی، پتہ کیا چلا؟ جس گھر کو اللہ کے نبی صاف کرے اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، اور جس کے گھر کو اللہ پاک کرے اسے اہل بیت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، جشن تاجدار کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ دوستو، جسے انبیاء صاف کرتے ہو اسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اے حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام۔ حسین معمولی نہیں ہے، جس کی پاکی کا اعلان خود اللہ کر رہا ہو، یہاں سے حسین کی عظمت کا۔ میرے دوستو، اہل بیت کو اللہ نے پاک کیا۔ کس نے کیا ہے؟ بولو، اللہ نے پاک کیا۔ بہت وسیع موضوع ہے دوستو۔ اب اس پاکی کو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے؟ بولو، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ دیکھنے کے لیے ایسی نگاہ کا بھی ہونا چاہیے، دیکھنے کے لیے ایسا نظارہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن رب کا فرمان ہے، بفضل الہی حضور غوث اعظم کی عطا سے ایک دیکھنے والا جو بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر کے جب آل مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو تڑپ کے کہتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کھڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ دوستو،
کیا اللہ نے فرمایا؟ اے محبوب، آپ کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے، جتنی بھی چیزیں آپ نے مومنوں کو دیا اس کا بدلہ نہیں مانگو گے۔ اللہ فرمایا محبوب میں کہہ رہا ہوں اس کا بدلہ مانگو۔ یعنی نماز دیا، نماز کتنی اہم عبادت ہے، کتنی اہم عبادت۔ نماز کا بدلہ کوئی دے سکتا ہے؟ روزے کا بدلہ، حج کا بدلہ، زکات کا بدلہ؟ اے محبوب اپنی امت سے کہو اگر یہ نماز کا بدلہ دینا چاہے، روزے کا بدلہ دینا چاہے، حج کا بدلہ دینا چاہے، زکات کا بدلہ دینا چاہے، تو بدلے کی شکل یہ ہوگی کہ یہ پنجتن سے محبت کرے، عزت معتدہ فی القربہ، اہل بیت سے محبت کرے۔ تبھی تو بے دم شاہ وارسی طرف کے کہنے لگے بے دم یہی تو بات ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ حسین تھے، دیکھا نانا کھڑے ہیں، حضور کے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں پیچھے سے امام حسین اپنے سر کو اندر ڈال رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کھڑے ہوتے ہو نا، ایسے گھٹنا جوڑا ہوا ہے، امام حسین پیچھے سے سر کو دو قدم مبارک کے درمیان ڈال رہے ہیں۔ حضور نماز میں سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو میرا بیٹا حسین ہے۔ روایت میں آتا ہے آقا کریم نے امام حسین کے لیے اپنے دونوں پیر کو کشادہ کر دیا، پھیلا دیا۔ نماز بھی ہو رہی ہے، عبادت خدا کی، وہ خیال حسین کا، عبادت۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ تو بولو عبادت اللہ کی، اور خیال بولو کس کا خیال؟ حسین کا خیال۔ یہاں سے پتا چل گیا کہ نماز پڑھنا آسان ہے، بچانے کا طریقہ خیال حسین ہے۔ حسین کے خیال آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اگر نماز خیال حسین سے فاسد ہو جاتی تو آقا نماز کو توڑ دیتے۔ حضور نے توڑا نہیں، ہم گنہگار سمجھ گئے۔ امام شافعی نے عقیدہ دیا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت مصطفیٰ، آپ کی شان یہ ہے جو نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہوتی۔ نماز میں جو حسین پر درود نہ پڑھے، فاطمہ پر درود نہ پڑھے، علی پر درود نہ پڑھے، حسن پر درود نہ پڑھے، اس کی نماز۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج کا کوئی مولوی نہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ امام شافعی۔ حضور پاک نے قدم کو کشادہ کر دیا، کشادہ کیا۔ امام حسین دونوں قدم کے بیچ سے آگے جا رہے ہیں،
پھر پیچھے آ رہے ہیں، پھر آگے جا رہے ہیں، پھر پیچھے آ رہے ہیں۔ کیا دوستو کوئی کا بچہ ہی ایسا کھیل کھیلتا ہے؟ آپ کے گھر میں بھی بہت بچے ہوئے ہوں گے، کوئی بچہ ایسا کھیل کھیلتا ہے کہ دادا نانا کھڑے ہو بیچ میں سے آئے جائے کرے؟ ایسا ہے؟ بولو نہیں نا۔ لیکن حسین کر رہے ہیں، حسین بار بار آ جا رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، یعنی حسین دنیا کو اپنے نانا کے قدم کی عظمت بتا رہے ہیں۔ اے لوگوں، یہ معمولی قدم نہیں، یہ معمولی پنڈلیاں نہیں، یہ معمولی رجل مبارک نہیں، یہ وہ قدم ہے جس کی قسم اللہ کھاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، مصطفیٰ اس شہر کی قسم جہاں آپ کا قدم پڑا ہے۔ تو جس قدم کی قسم رب کھائے، حسین آج اس قدم سے آ جا کر رہے ہیں، گویا دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں، جنت میں جا رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں۔ ایک چیز ذہن میں رکھنا، آپ نے سنا ہوگا اجمیر میں جنتی دروازہ ہے، آپ نے سنا ہوگا محبوب الہی میں جنتی دروازہ ہے، بابا فرید میں جنتی دروازہ ہے۔ تو جنتی دروازے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ جنت سے آیا ہے؟ کیا یہ جنت کا کوئی حصہ ہے؟ اسے جنتی دروازہ کیوں کہتے ہیں میرے دوستو؟ جنتی دروازہ اس لیے کہتے ہیں اگر کسی ولی نے اپنی کھلی آنکھوں سے اس بارگاہ میں بیٹھ کر کے یہ دیکھا ہو کہ اس دروازے سے حضور پاک گزرے ہیں، حضور گزرے ہیں، جن دروازے سے حضور گزر جائے دنیا میں اس دروازے کا نام جنت کا دروازہ۔ میرے دوست جہاں سے گزر جائے اس دروازے کا نام، اور حسین کہاں سے گزرے ہیں؟ میرے حسین کس کے قدم کے بیچ سے گزرے ہیں؟ حسین کی عظمت آپ ایسے سوچو تو میرے مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایک پہلے پر اپنے بیٹے کو بٹھائے ہیں اور ایک پہلو پر اپنے نواسے کو بٹھائے ہیں، اور بیٹا بھی چھوٹا ہے، نواسا بھی چھوٹا ہے۔ میرے آقا کبھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے نواسے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بیٹے کے لب کو چومتے ہیں، کبھی نواسے کے لب کو چومتے۔ اتنا پیار بھری نگاہوں سے آقا دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ مشیت خداوندی دیکھو، رب کہتا ہے اے جبرائیل جاؤ مصطفیٰ سے کہو ان دو میں سے ایک مجھے دے دے، ایک مصطفیٰ اپنے پاس رکھ لے، تاکہ جب میں چاہوں ایک شہزادے کو میں دیکھوں تو ایک شہزادے کو مصطفیٰ دیکھے، لا مقام میں دیکھوں مقام مصطفیٰ دیکھے۔ میرے دوستو جبریل امین حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور کرنے کے بعد عرض کیا حضور اللہ کا پیغام لے کے حاضر ہوا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ کہا اے حضور پاک آپ پر میں قربان، آپ دونوں شہزادوں کو اتنا پیار کر رہے ہو، محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، اللہ کو یہ منظر بہت پسند آیا، اور اللہ کو حکم ہے کہ ان دو میں سے ایک میری راہ میں پیش کر دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو اگر آپ نے سنا ہوگا، اس کا نچوڑ بتانا چاہتا ہوں دوستو۔ آقا نے سوچا اگر حسین کو دیتا ہوں تو تکلیف فاطمہ کو بھی ہوگی، حسن کو بھی ہوگی، تکلیف علی مرتضیٰ کو ہوگی اور مجھے بھی ہوگی۔ اگر اپنا بیٹا دیتا ہوں تو تکلیف صرف مجھے ہوگی
اور کسی کو نہیں ہوگی. آقا کریم نے طے کیا کہ اے جبرائیل جب آئے ہو میرے بیٹے کو لے جاؤ. حضور پاک نے اپنے بیٹے کو، اپنے سگے بیٹے کو اپنے نواسے پر قربان کیا. دوستو مدینے سے کیا پیغام مل رہا ہے کہ حسین کی عظمت ایسی ہے کہ جس پر اللہ کا حبیب اپنے بیٹے کو قربان کر دے اس ذات کا نام حسین ابن حیدر. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت تاجدار کربلا، شان اہل بیت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے حضرت. میرے دوست ماموں جس پر قربان ہو جائے اس بھانجے کا نام حسین ہے. کیا نام ہے؟ اور قربان اللہ کے حبیب نے اپنے بیٹے کو کیا اور کل کے دنیا کو بتایا یہ میرا بیٹا حسین ہے. کون حسین ہے؟ آپ ایک نماز جنازہ پڑھانے گئے. آپ سب آل رسول سے محبت کرتے ہیں نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. بولے الحمدللہ. الحمدللہ. کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہم نے دیکھا ہے بعض ایسے دیوانے ہوتے ہیں کہ آل رسول پیر صاحب ہے، جیسے اپنا پیر کو لمبا کیا کچھ لوگ دبانے آ جاتے ہیں. بارہا میں نے دیکھا. اس کو کہو میں مت تو بھی پیر پکڑ لے گا. ارے بھائی مت دباؤ. نہیں ارے حضرت. اور کاٹھیا وار میں میرے خیال سے یہاں کے لوگ زیادہ محبت ہیں آل رسول سے، تو یہاں بھی ایسا کرتے ہوں گے. کرتے ہیں کہ نہیں آپ؟ بولو بھائی. تو شرما کے لوگ کھل کے بولو الحمدللہ. یہ کیوں آپ کرتے ہو اس کی بھی وجہ اسی واقعے میں آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. مولا امام حسین ایک نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور سخت دھوپ تھی، تو آپ نے فراغت کے بعد جگہ تلاشی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں دھوپ کم ہو سایہ زیادہ ہو. تو امام حسین نے ایک ٹیلا دیکھا. ٹیلا جانتے ہو پہاڑی کا ہوتا چھوٹا چھوٹا. اس کی طرف آپ دوڑتے ہوئے گئے اور ایک پتھر پر ٹیک لگایا. چھوٹے ہیں پتھر پر ٹیک لگایا اور پیر کو اپنا لمبا کیا. جب لمبا کیا ایک دیوانہ اور ایسا دیوانہ جسے حضور محبت میں ابو ہریرہ کہتے ہیں، ایسا دیوانہ جن کی آمد پر حضور کا چہرہ کھل جاتا ہو، وہ حضرت ابو ہریرہ. اگر تاریخ صحابہ سے ان کے نام کو ہٹا دو تو بخاری مسلم ترمذی کتاب خالی ہو جائیں گی. جتنی سیاہ ستہ ہے نا وہ ساری خالی ہو جائیں گی. پوچھو کیوں؟ کیونکہ جتنی احادیث ہے 90% سارے محدث یہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ تھا. ابی ہریرہ نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا. پتا کیا چلا؟ مولا حضرت ابو ہریرہ کی ذات ایسی ہے کہ جب حضور تنہا ہو تو بھی ابو ہریرہ، مجمع میں ہو تو بھی ابو ہریرہ، حجرے میں ہو تو بھی ابو ہریرہ، مسجد میں ہو تو بھی ابو ہریرہ.
الحدیث ابو ہریرہ کے نام سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ مولا حسین اکیلے ایک ٹیلے پر بیٹھے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کے دل میں بات آئی، ایسا موقع کبھی ملنے والا، بولو بولو بھائی، نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو تو بولو سبحان اللہ۔ میں بہت تھکا ہوں، آواز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو، لیکن آپ کی محبت کو دیکھ کر کے کوشش کر رہا ہوں بولنے کی۔ اب تو بول دو۔ اور میں تو ایسی دھرتی پر بیٹھا ہوں کہ حضور محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ گجرات کی مٹی میں محبت کی بو آتی ہے۔ کائے کی آتی ہے؟ محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اور آل رسول آئے ہیں اور آپ اگر مسکراؤ نا، حسینی ہونا سب، بولو بھائی حسینی ہونا، تو ایک مولا علی کے نام پر کوئی نوجوان نعرہ لگا دے، نعرے حیدری کوئی ایک لگا دے، اتلو پھیکو نعرو تو کیوی نہیں تھے جل جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن تاجدار کربلا، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، مولا علی کا نام آئے تو مسکرا دیا کرو، سمجھے؟ علی ہیں جو ہمارے بیڑے پال لگانے والے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی ایک روایت ہے، علی سے محبت خوب کرو، اتنی کرو کہ محبت تم سے شرما جائے، اتنی محبت کرو، اتنی کرو کہ محبت کو تم سے محبت ہو جائے۔ حضور فرماتے میدان محشر میں سب کا نام اعمال دیا جائے گا۔ نام اعمال معلوم ہے نا؟ کھوٹو کروچے کی سرس سارو، وہ سب کو ملے گا، اور لکھنے فرشتے بیٹھ کر کے۔ اب کوئی بھی کتاب ہوتی نا، کتاب اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے۔ جیسے نیوز پیپر ہے، اس میں سندیش لکھا ہے، آپ سمجھ جاؤ گے یہ سندیش ہے۔ گجرات سماچار، گجرات ٹوڈے، وہ ہیڈنگ بتاتی ہے یہ پیپر کس کے والا ہے۔ سمجھ آؤ میری بات کو؟ یہ کتابیں ہوتی ہیں، ایک موٹی کتاب ہے، اس پر لکھا ہے قرآن، آپ سمجھ جاؤ گے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب ہوتی ہے، میتھمیٹک کی ہوتی ہے، سائنس کی ہوتی ہے، سب کتاب پر ایک ایک نام ہوتا ہے۔ انگلش تو لکھا ہوگا گرامر کی کتاب، انگلش ہسٹری کی کتاب، سمجھے نا؟ وہ نام سے ہمیں پتا چلتا ہے اندر کیا ہے۔ کیسے معلوم پڑتا ہے؟ نام سے اندر کیا ہے۔ ابھی کتاب کوئی نے قرآن جو لکھا تھا اس کو ہٹا دے تو آپ موٹی کتاب سمجھ کر اس کو چھو لو گے، بعد میں خبر پڑے گی تو عربی میں لکھا ہے۔ صحیح ہے؟ پڑھے لکھے ہوگے، سمجھ جاؤ گے قرآن ہے تو امام کے پاس جاؤ گے۔ دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا علی کے تعلق سے کہ ہر آدمی کو قیامت کے دن نام اعمال اس کا ملے گا، وہ کتاب ملے گی جو اس نے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور آقا فرماتے ہیں جنتی وہ آدمی ہوں گے جن کی کتاب پر عنوان علی مرتضیٰ کا نام لکھا ہوگا، جن کی کتاب پر علی کا نام ہوگا وہ سب جنتی ہوں گے۔ سمجھے میرے دوستو؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس منظر کو دیکھا، دوڑتے ہوئے آئے، آنے کے بعد اپنے عمامہ کو اتارا،
ایک روایت میں اپنی قمیص سے امامے کو اتارا اور اتارنے کے بعد امام علی مقام امام حسین کے قدموں کو صاف کیا، پوچھا اور قدم کو پکڑ کے دبانے لگے۔ مولا حسین کہتے ہیں ایک چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حسین یہ تو کچھ نہیں، جتنی فضیلت میں نے آپ کے نانا کے ذریعے آپ کی سنی ہے، اگر اس کو بیان کر دوں تو روئے زمین پر کوئی نبی کا امتی آپ کو پیدل چلنے نہیں دے گا، کوئی کانٹے پر بٹھائے گا، کوئی اپنی گود میں بٹھائے گا، کوئی پالکی پر بٹھائے گا۔ میں نے پوچھا اے ابو ہریرہ جو آپ 5000 سے زائد حدیث کے راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں، آپ حضور کی بارگاہ کے سینئر صحابہ ہیں، حضور کے پسندیدہ ہیں، آپ کو جنت کی بشارت دنیا میں ملی ہے، پھر آپ چھوٹے سے بچے امام حسین کے قدموں کو اپنے امامے سے صاف کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ پیغام دیتے ہیں، کیا پیغام؟ جو اعلیٰ حضرت کی زبانی اگر کہو تو اس طرح ابو ہریرہ اعلان کریں گے، جامع میاں دنیا کو بتا دو حسین کا قدم کیا قدم ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، جن کیا کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، جشن تاجدار کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو یہ حسین کی عظمت ہے کہ میرے آقا حسین پاک سے محبت اس طرح فرماتے تھے، اس طرح فرماتے تھے، اگر آقا جمعہ کی نماز میں منبر پر تشریف فرما ہو اور خطبہ دیتے ہو، حسن حسین مسجد میں آ جائیں، آقا خطبہ کو چھوڑ کے حسن حسین کو اپنے منبر پر بٹھا لے، اس کا نام حسین ہے۔ میرے دوستو حسین کون ہے جس کی محبت میں آقا کریم اپنے قیام کو لمبا کر دے؟ اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین کون ہے جس کی رضا، جس کی محبت میں آقا کریم اپنے سجدے کو لمبا کر دے؟ اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جسے آقا اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے مدینے کی گلیوں کی سیر کراتے ہو۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے اگر مدینے کی گلیوں میں آقا کے نواسے امام حسین دوڑتے ہو تو آقا پیچھے پیچھے دوڑتے ہو، اس ذات کا نام حسین ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسین کے پیچھے ایسے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جب آقا کریم نے امام علی مقام کے گلے کو پکڑ لیا، تھوڑی کو پکڑا، یہ داڑھی کا جو حصہ ہوتا ہے، پکڑنے کے بعد میرے آقا مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے۔ صحابہ نے اس منظر کو دیکھا، آقا سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین تو بچوں میں کھیل رہے تھے، حضور آپ اچانک آگے گئے حسین کو بلانے کے لیے، اور حسین پاک اپنی فطرت کے مطابق دوڑنے لگے اور نانا دوڑ رہے ہیں۔ ارے حسین وہ ہے اگر حسین بھاگے تو نبوت مصطفیٰ پیچھے پیچھے بھاگے، اس ذات کا نام حسین ہے۔ میرے آقا نے جب امام علی مقام کی گلے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد محبت سے دیکھا، صحابہ نے جب سوال پوچھا حضور آپ کیوں بھاگے؟ آقا کریم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کہنے کے بعد آقا نے اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں ڈال دیا اور حسین چوستے رہے جیسے کوئی ماں کی پستان کو چوستا۔ میرے دوستو یہ حسین ہے، کون ہے؟ بولو میرے پیارو، وہ امام حسین اگر سو جائے وہ خاتون جنت کی بھی آنکھ لگ جائے اور امام حسین جھولے پر ہو
اور आंख खुलने के करीब हो तो अल्लाह जिब्राइल को भेज दिए, ये जिब्राइल हुसैन उठने से पहले तुम उनके झूले को झुला दो। जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मेरे दोस्तों, हुसैन का मकाम पैदाइश हुई, विलादत हुई। मेरे प्यारों, फजर की नमाज के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को अपने साथ लिए। हुसैन की विलादत है, किसकी? मेरे आका सैयदुल अंबिया है और अली सैयदुल औलिया। हुसैन तुम्हारी अजमत को सलाम। जब हुसैन पैदा होते हैं तो सैयदुल अंबिया सैयदुल औलिया का हाथ पकड़ के फातिमा के घर जाते हैं हुसैन को देखने के लिए। आका करीम अपनी शहजादी के घर में दाखिल हुए। मौला अली से फरमाया, अली तुम यहां खड़े रहो। खबर दिया, हुजूर अली मुबारक हो। बोलो बुलंद आवाज से, मुबारक हो। अल्लाह ने फिर से एक फर्जंद अता फरमाया जिसका नाम क्या है? हुसैन है। और ये नाम अल्लाह ने पसंद किया है। मौला अली फरमाते हैं 4 लाख से ज़ायद फरिश्तों ने इमाम हुसैन की विलादत की मुबारकबादी पेश की। कितने? 4 लाख से। बोलो भाई, 4 लाख से। आप लोग सोने के मूड में हो तो बस कर दूं? हाथ उठा के बताएं जो लोग घर जाएंगे। दोस्तों, मुस्कुराते रहो। आपके जज्बात से मुझे जज्बे में इजाफा हो इंशाअल्लाह। कल भी सुनना है। आज मैं सोच रहा हूं कुछ ऐसी बातें हों अल्लाह के फजल से दिल में उतर जाए तो हमारी नस्लें भी अहले बैत के दर की गुलाम बनी रहे। मुबारकबादी दिया। 4 लाख से जायद फरिश्ते गए और आखिर में जिब्रील अमी आए और उन्होंने भी हुजूर को इमाम हुसैन की मुबारकबादी पेश की। बोलो सुभान अल्लाह। बोलोगे फायदा तुम्हारा है। हजरत मुल्ला हसन फरमाते हैं जब आदमी कहता है ज़ारे मानस कहे सुभान अल्लाह, यानी पाक है वो जात, क्या होता मतलब? तो क्या तुम्हारे हमारे कहने से अल्लाह की जात पाक हो जाती है? नहीं। अल्लामा मुल्ला हसन फरमाते हैं कि जब आदमी बोलता है सुभान अल्लाह, पाक है अल्लाह की जात, वो एक बार बोलता है अल्लाह ताला बोलने वाले की जात को गुनाहों से पाक कर देता। पढ़ लो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अमी भी आए, मुबारकबादी पेश किए। पेश करने के बाद हुजूर पाक की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आसमान से आ रहा था दरमियान में एक फरिश्ते से मुलाकात हुई और वो फरिश्ते
نے مجھ سے پوچھا کہ جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ آج نبی پاک کے گھر میں شہزادہ پیدا ہوا، اس کو مبارکبادی دینے جا رہا۔ حضرت جبریل امی سے اس فرشتے نے کہا مجھے بھی چلنا ہے حضور کے نواسے کی ولادت کی مبارکبادی دینے، اور اس نے اپنی کچھ داستان سنی۔ تو جبریل امی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا مبارکبادی کے بعد حضور جب میں لوٹا ایک فرشتہ ملا، اور وہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر اللہ نے اسے معزول کر دیا، اسے منصب سے ہٹا دیا، اور کافی عرصے سے وہ پریشان ہے۔ حضور اس کے لیے کچھ دعائی ہو جائے۔ آقا کریم اس نے فرشتہ کہا گھر کے باہر اگر اجازت ہو تو بلاؤ۔ حضور فرماتے بلا لو، آج تو حسین پیدا ہو۔ آقا کریم نے فرشتے کو بلایا، فرشتے نے حضور کو اپنا رودات پورا سنایا، سنانے کے بعد مبارکبادی پیش کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا واقعہ سنا، آپ جبریل امی سے فرماتے جبرائیل جاؤ اللہ کے پاس اور میری جانب سے اس کے پورے معاملے پیش کرو، اور اللہ کی کیا وحی آتی ہے مجھے بتاؤ۔ میرے پیاروں، جبریل امی وحی لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ نے فرمایا ہے اس فرشتے سے کہہ دو اس کی غلطی معاف ہو جائے گی، ایک کام کرے۔ اگلا آقا کریم پوچھتے ہیں وہ کام کیا ہے؟ کہا رسول دو جہاں حسین آج پیدا ہوئے ہیں، جس لباس میں حسین کا جسم لپٹا ہوا ہے، اے فرشتے سے کہو کہ اسی کپڑے کو اپنے نوری جسم پر رگڑ لے، اس کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے واپس ڈیوٹی عطا کر دے گا۔ پتہ کیا چلا؟ حسین ابھی 24 گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا دنیا میں پیدا ہوئے، جو کپڑا حسین کے جسم سے لپٹ گیا ہے، حسین کے جسم سے لگ گیا، وہ کپڑا اگر فرشتے اپنی پیشانی پر لگا لے، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہی سے ہم اہل سنن کو عقیدہ مل گیا، کپڑا تو کپڑا ہوتا ہے، ایک کپڑا تیرے اندر اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ کپڑا کہے گا یہ حسین کے جسم کی برکت تھی، عقیدہ ملا۔ سنو سنو، اگر کپڑا حسین کے جسم سے لگ جائے، فرشتہ چھو لے، غلطی معاف ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھ گئے ہم گنہگار ہیں، میرا خواجہ ہند کا راجہ عطائے رسول حسین کا کپڑا نہیں، حسین کا خون ہے، خون ہے۔ ہم جب ان کی چادر کو پکڑ کے کہتے ہیں میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ دوستو، جب فرشتے کی غلطی معاف ہو سکتی ہے، ہم تو حسین کے غلام ہیں، میرے خواجہ ہمیں بھی معاف کر۔ ارے تکبیر، میرے دوستو، یہی وجہ ہے ہم اولیاء کے مزار کی چادر کو بوسہ لیتے ہیں، اسی لیے لیتے ہیں جسے پتھر دکھتا ہو اس کی آنکھ پتھر کی ہے، اس کی آنکھ پتھر کی ہے۔ ارے نادان پتھر کیوں دیکھتا ہے؟ ہم تو ایسے ہیں، یہ کپڑا ہے، اس کی چادر بنا دو لوگ بیٹھ جائیں گے، اس کی قالین بنا دو زمین پر لوگ بیٹھ جائیں گے، اسے مسجد میں لگا دو لوگ اس پر نماز پڑھ لیں گے، گاڑی کا کور بنا دو لوگ اس پر بیٹھ جائیں گے، گاڑی کا پوتا بنا لو
लोग गाड़ी को साफ करेंगे, लेकिन यही कपड़ा जब कुरान से लग जाता है, यही कपड़ा जब कुरान से लग जाता है, तो आदमी जब उतारता है कुरान को, कपड़े को चूमता है। मैंने पूछा तू चूमा क्यों है, चूमा क्यों है? उसने कहा हजरत कुरान है। मैंने कहा नादान, ये तो कपड़ा है, कपड़ा, कुरान तो कपड़े के अंदर है। जाहिल भी समझदार है, कहता हजरत बात तो सही है, लेकिन कुरान से लगा है, इसलिए हम इसे भी कुरान समझते हैं। तभी तो हम कहते हैं जब आका सजदे में थे, हुसैन आका के कांधे पर दुनिया समझती थी नाना नवासे है। मैंने ये समझा कुरान पर कुरान है, कुरान पर कुरान है, मुस्तफा कुरान है, हुसैन भी कुरान। मेरे दोस्त, निस्बत से हम समझ जाते हैं किसे चूमना है, किसे नहीं चूमना। मेरे प्यारों, अभी हज का महीना गया है ना, कौन सा महीना गया है? हज का महीना गया है। हाजी कोई आपके गांव से गया था कोई हज करने? आए नहीं, इस गांव से, इस गांव से कोई नहीं गया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ, इमाम हुसैन के सदके में अल्लाह इस गांव वालों को भी हाजी बनाए, हज पर बुलाए। मेरे दोस्तों, जो लोग हज करके आए ना, उनसे पूछना कि हज में किया क्या था। एक अर्क बताएंगे अरकान कि हमने शैतान को पत्थर मारा। क्या कहते हैं? पत्थर मारा। तो क्या शैतान दिखता था? शैतान खड़ा था, शैतान रो रहा था, शैतान बैठा था। किसको पत्थर मार के आए हो? कहेगा शैतान को मारा। कहना हाजी साहब हज करके आए हो, झूठ काहे को बोलते हो, सच तो बोलो, सच बोलो। कहेगा सच क्या है? अरे शैतान को तुमने कहाँ मारा है? मैंने तो यूट्यूब पर देखा है, मैंने गूगल में देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो तो 3 आरसीसी का पिलर है, उस पिलर को तुम पत्थर मार के आए हो और हम गाँवड़े वाले को बेवकूफ बनाते हो। कहीं तो शैतान को मार के आए, शैतान को मार के आए, क्या बेवकूफ बना के रखा है? वो हाजी साहब कहेंगे नादान तू बेवकूफ है। कहेगा क्यों? सुन, मैं भी जानता हूँ, वो आरसीसी का पिलर है, उसमें लोहा है, कंक्रीट है, सीमेंट है। लेकिन अगर कोई कह दे, कोई बड़ा सा बड़ा नमाजी कह दे कि मैंने आरसीसी के पिलर को पत्थर मारा, उसका हज होगा नहीं। पत्थर किसको मार रहा है? पिलर को। कहेगा क्या? किसको मारा? शैतान को। किसको मारा? शैतान को। मार रहा है पिलर को और कह रहा है शैतान को। अरे हाजी साहब, हज में जाकर के भी तू निस्बत को नहीं समझा। अल्लाह समझाना क्या चाहता है? देख देख, एक लम्हे के लिए शैतान खड़ा था, हजरत इब्राहिम ने भगाया तो तूने पत्थर मारा। आज भी ये समझ के ये शैतान है, जबकि शैतान है नहीं। एक लम्हे के लिए शैतान खड़ा था तो कयामत तक के लिए दुनिया कहेगी शैतान को मारा, शैतान को मारा, शैतान को मारा। अरे हाजी साहब, हज तो निस्बत को समझाता है। निस्बत होती क्या है हम समझ गए। बरेली से इमाम इश्क व मोहब्बत समझ गए। निस्बत होती क्या है? एक लम्हे के लिए शैतान खड़ा हो जाए, कयामत तक के लिए शैतान से निस्बत हो गई। बिला तशबीह हम कोडीनार जाते हैं, शाहे आलम जाते हैं, मीरा दातार जाते हैं, शाहे मीरा जाते हैं, महबूब इलाही में जाते हैं, कुतुबुद्दीन में जाते हैं, फरीदुद्दीन में जाते हैं, मखदूम सन्ना की बारगाह में जाते हैं, शाह बरकतुल्लाह में जाते हैं, बरेली में जाते हैं। ये समझ के नहीं कि पत्थर के पास जा रहे हैं, ये समझ के जाते हैं ख्वाजा से मिलने जाते हैं। अब वो कहे कहां थे ख्वाजा, तो तुम कहना शैतान कहां था? है ना, शैतान कहां था? कहेगा भाई था, तो तू भी कहना था। तुम भी क्या कहोगे? है।
تو شیطان کو سمجھ گیا، خواجہ کو نہیں سمجھ پایا. پتا کیا چلا، جو جس کے چیلے ہوتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں. بیٹا اپنے باپی کو پہچانتا ہے نا. تو اللہ کا شکر الحمدللہ ہمیں حج نے نسبت سمجھا دیا. کیا سمجھا دیا؟ نسبت. حضور مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچا شریف، آپ جب حج کرنے گئے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے حجر اسود کو چومنے میں جو ذائقہ ملا وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملا، دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملا. حجر اسود کو مولانا صاحب نے بھی چوما ہوگا، حجر اسود کو ہم نے بھی چوما ہے اور چومتے رہیں گے لوگ. لیکن مخدوم سمنا کیا فرماتے ہیں؟ کوئی ٹیسٹ نہیں ملا دنیا کی چیز میں جو حجر اسود میں ملا. حجر اسود میں ملا. حضرت نظام یمنی آپ کے مرید و خلیفہ پوچھتے ہیں حضور ہم نے بھی چوما، ہمیں تو کچھ محسوس نہ ہوا، وہ ٹیسٹ کیسا تھا جو آپ نے چوما؟ آئے ہائے قربان جاؤ، ولی کی نگاہ دیکھتی کیا ہے. میرے مختوم فرماتے ہیں سنو نظام یمنی، تم نے جب چوما یہ سمجھ کے چوما کہ حجر اسود چومنا چاہیے، آقا نے چوما ہے. میں نے جب چوما تو اللہ سے عرض کی مولا حجر اسود میں وہ لب دکھا دے جس لب کو مصطفیٰ نے اپنے لبوں سے پتھر کو چوما. دنیا یہ سمجھی میں نے پتھر کو چوما، میں نے پتھر کو نہیں، پتھر پر جو لب مصطفیٰ تھا اس لب کو. دوستو یہ نسبت ہے. آج آپ عالم کی قدر کرتے ہو، کیوں؟ وہ عالم قرآن ہے، وہ حافظ ہے، اس لیے قدر کرتے ہو. آل رسول سے محبت کیوں کرتے ہو؟ آپ دکھنے میں تو باپو ہماری طرح ہے، دکھنے میں تو آپ کی طرح ہے، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کیا فرق ہے؟ آنکھ بھی تیری طرح، ناک بھی تیری طرح، کان بھی تیری طرح، بولنا بھی تیری طرح، چلنا بھی تیری طرح، ہر چیز. فرق کیا ہے؟ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں ہماری طرح دکھتے ہیں، جب ان میں دیکھتے ہیں ڈی ایم، کلیکٹر، مجسٹریٹ دکھنے میں ہماری طرح، دکھنے میں ہماری طرح، ہماری طرح. جاؤ کہہ دو کلیکٹر صاحب آوانو نہیں قلم چلا دے وے تو کیا حال ہوئے؟ ایک تم چلاؤ تو بائری نہ سنے، وہ چلاوے تو پڑوس کی بائری سن لے وے. میں نے کہا تیری قلم کا پاور گھر میں نہیں، اس کی قلم کا پاور سماج میں. تو ایک سمجھدار تھا پردھان سرپنچ، اس نے کہا حضرت باپو فرق ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ اپنے لکھتے ہیں تو اپنے ہیں، وہ لکھتا ہے تو بھارت سرکار لکھتا ہے. اس کا لکھنا سرکار کا لکھنا، اس کا بولنا سرکار کا بولنا. یعنی کلیکٹر کا آرڈر اسٹیٹ گورنمنٹ کا آرڈر ہوتا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کا آرڈر کیندر سرکار کا آرڈر ہوتا ہے. انسان ہماری طرح، بول چال ہماری طرح. ہم بولے گھر والے نہ سنے، وہ بولے تو پورے ضلع کا پرشاسن سنے. ہم سمجھ گئے، ہمیں آئیڈیا آ گئی. دکھنے میں برابر ہے، برابر، لیکن ہمارا بیٹا سجدے کی حالت پر اگر بیٹھ جائے تو سجدہ لمبا نہیں کر سکتے.
پوچھا وہ بھی بیٹے ہیں جیسے تیرے گھر میں بیٹا؟ تو نے کہا نہیں نہیں حضرت، فرق ہے فرق۔ میں نے کہا کیسا فرق؟ کہا سب فرق یہ ہے میرے بیٹے میں شیر خان کا خون ہے، گھاٹی کا خون ہے، شیخ کا خون ہے، ملک کا خون ہے، اور حسین میں مصطفیٰ کا خون ہے، مرتضیٰ کا خون ہے، فاطمہ کا خون ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام علی مقام، جشن تاجدار کربلا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ حسین کو دیکھو گے تو دین پر مر مٹنے کا جذبہ آئے گا، حسین کو دیکھو گے نماز میں استقامت آئے گی، حسین کو دیکھو گے صبر اور استقامت کے پیکر بن جاؤ گے، حسین کو دیکھو گے بندگی کا طریقہ ملے گا، حسین کو دیکھو گے ماں باپ کے ادب کا طریقہ سمجھو گے، حسین کو دیکھو گے صلح رحمی پیدا ہوگی، حسین کو دیکھو گے قرآن کی عظمت سمجھو گے، حسین کو دیکھو گے اسلام کو پہچان جاؤ گے، اور جب حسین میں دیکھو گے تو آمنہ کا لال کا نور نظر آئے گا، حسین میں دیکھو گے تو مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا، حسین میں دیکھو گے وہ دوہا چہرہ نظر آئے گا، حسین میں دیکھو گے وہ لیل زلفیں نظر آئے گی، حسین میں دیکھو گے مازاق نگاہیں نظر آئے گی، حسین میں دیکھو گے علم نشرح لکا صدرک کا سینہ نظر آئے گا، حسین میں دیکھو گے ایوہ المزمل کی شان نظر آئے گی، حسین میں دیکھو گے ایوہ المدثر کی شان نظر آئے گی، حسین میں دیکھو گے استعین بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد کا طریقہ۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسنین کریمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ یا علی یا علی۔ میرے دوستو کوئی اگر پوچھتا ہے حسین کون ہے، حسین کون ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ایک دو جملے میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ حسین کو تم کیا سمجھو گے نادانو؟ حسین کو سمجھنے کے لیے پہلے تجھے حضرت عمر جیسا ذہن چاہیے، حسین کو سمجھنے کے لیے ابو بکر جیسی صداقت چاہیے، حسین کو سمجھنے کے لیے عثمان جیسی عدالت چاہیے، حسین کو سمجھنے کے لیے علی مرتضیٰ جیسی شجاعت چاہیے، حسین کو سمجھنے کے لیے میرے دوستو ابو ہریرہ جیسی نگاہ چاہیے، حسین کو سمجھنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرح جذبہ چاہیے، حسین کو سمجھنے کے لیے رحمت دو عالم جیسی نگاہیں چاہیے۔ حسین کو سمجھنا آسان نہیں ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے، میں اتنا سمجھو جس کی شان آقا یہ بیان کرے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، پتا کیا چلا مصطفیٰ کی ذات حسین ہے، ذات حسین مصطفیٰ کی ذات ہے، پتا کیا چلا جب تک روئے زمین پر مصطفیٰ کا میلاد منایا جائے گا تب تک ذکر حسین منایا جائے گا، نہ کوئی میلاد کو روک سکتا ہے نہ کوئی جلوس حسین کو روک سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، عظمت امام حسین، شان اہل بیت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیاروں بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، اے نوجوانوں کان کھول کے دل کی گہرائی میں اتار لینا، میرے دوستو اہل بیت سے میرا تعلق ہے، حسنی حسینی خون ہے، اپنی زبان آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیاروں اگر تم بخشش کا سامان دنیا میں جمع کرنا چاہتے ہو، اپنے رب کو راضی کرانا چاہتے ہو، میرے پیاروں ایک عمل بتا رہا ہوں، وہ عمل ایسا ہے جو تیری
کی سارے گناہوں کو ایک عمل معاف کرا سکتا ہے. وہ عمل کیا ہے؟ عاشورے کا دن جب آ جائے میرے دوستو مسجد میں چلے جانا یا اپنے گھر کے کونے میں ایک مصلی لگانا, 2 رکعت نماز ایصال ثواب حسنین کی روح طیبہ کو پہنچا کر کے حسین کی محبت میں غم کے آنسو نکالنا, غم کے آنسو نکالنا. میرے پیاروں, یہ آنسو میں اتنی طاقت ہوگی کہ کل قیامت کے دن یہ آنسو رب کے سامنے تیری شفاعت کرائے گا. مولا یہ وہ بندہ ہے جو کربلا میں تو نہ تھا, 1400 سال کے بعد کربلائی حسینی جذبہ رکھتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اہل بیت مصطفیٰ, جشن شہدائے کربلا. سبحان اللہ. میرے دوستو بڑے پرفتن دور میں ہم گزر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے حسین کا غم کیوں منانا چاہیے, غم نہیں منانا چاہیے. ارے نادان, بریلی کے سلطان امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے, اعلیٰ حضرت 24ویں فتاوی رسمیہ میں تحریر فرماتے ہیں, وہ شخص جو حسین کا غم نہ منائے وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے. اس کا ایمان ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے. ارے دوستو, جس کے غم میں آج تک آسمان رو رہا ہو اور حضور کی امت کہے غم, حضور کی امت کہے غم نہ مناؤ. امام فرماتے ہیں کہ جو آسمان میں سرخی آپ دیکھتے ہو لالی, یہ لالی حسین پاک کی شہادت سے پہلے آسمان پر نہیں تھی. امام عالی مقام کی شہادت کے بعد سے قیامت تک آسمان پر لالی رہے گی. میرے دوستو, شریعت پڑھو, پڑھو, لیکن اپنی طبیعت سے مت پڑھو. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی محبت کو لے کے پڑھو. طبیعت سے پڑھو گے تو کہو گے غم نہ مناؤ. یہ اوروں کی میت ہوتی ہے کہ اسلام کہتا ہے غم نہ مناؤ. یہ حسین کا جنازہ ہے, یہ حسین کی جسم ہے, یہ حسین کی شہادت ہے. میرے پیاروں, بعض محدثین نے لکھا ہے حسین پاک کی کربلا میں صرف حسین کی نہیں, خدا کے حبیب کی شہادت ہے. وہ امتی کیسا جو اپنے نبی کی شہادت پر غم نہ منائے, وہ امتی کیسا جس دن اہل بیت پر مصیبت آئی ہو اس دن وہ ڈی جے بجائے, جس دن اہل بیت پر مصیبت آئی ہو اس دن ڈھول تاشے بجائے, جس دن اہل بیت پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہو اس دن ناچ گانے ہو, پیٹی کھیلی جائے. اے میری قوم کے لوگوں, غم مناؤ. کیسے مناؤ؟ سینہ پیٹ کے نہیں. غم مناؤ کیسے؟ تلواریں کھیل کے نہیں, لاٹھیاں توڑ کے نہیں, ٹیوب لائٹ پر چل کے نہیں, لوگوں کو پریشان کر کے نہیں. غم مناؤ تو تیرے جسم کا وجود غم منائے, تیرے جسم کے روئے روئے سے آنسو گرے, اور جب تو مصلی سے اٹھے تو تیرا حال ایسا ہو اگر شرابی تھا تو شراب کی نفرت آ جائے, اگر جواری تھا جوے کو چھوڑ دے, بدکار تھا نیک ہو جا, بے نمازی تھا نمازی ہو جا. یہ ہے حسین کی محبت میں تربیت. میرے دوستو, جن کو سینہ پیٹتے دیکھنا, جن کو تلوار سے اپنے سینے پر حملہ کرتے دیکھنا, ہنسنا بھی مت, مسکرانا بھی مت, اپنے آپ کو رب کے حضور حاضر سمجھ کے کہنا, اے اللہ, اے اللہ تیرا شکر ہے
کہ تو نے اس آتاب سے ہمیں بچا لیا ہے. یہ ان کا سینہ پیٹنا اور جہالت میں ہماری قوم کا پیٹنا. دوستو سیدہ زینب نے امام حسین کی بہن نے یزید کے ناپاک محل میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا، اے یزیدیو، تم نے جس طرح سے ہمارے خاندان پر ظلم کیا ہے، یزیدیو اتنا یاد رکھنا، جب قیامت کا دن آئے گا تم ہمارے نانا کے حوض کوثر سے محروم رہو گے. سیدہ زینب کی لڑکا آج پوری دنیا اہل سنت کو پیغام دے رہی ہے. آپ فرماتی ہے، لوگوں، اے یزیدیو، تمہاری قوم اولادیں قیامت تک سینہ پیٹ پیٹ کے مر جائے گی، پھر بھی اللہ انہیں معاف نہیں. تو اب کسی کو سینہ پیٹتے دیکھنا تو اپنے آنکھوں سے آنسو مت بہانا، سمجھ جانا زینب کی للکار اس کے سینے پر چل گئی. میرے دوستو، سیدہ زینب کی بددعا ہے. میرے پیارو، اہل بیت کے شہدائیوں، اے پنجتن پاک سے محبت کرنے والوں، تم اپنی قسمت پر ناز کرو. سب کے مقدر میں حسین نہیں، اگر ہے تو کسی نے سمجھا نہیں. میرے دوستو، تم اپنی قسمت پر ناز کرو. آج کربلا کے میدان سے مولا حسین کی روحانیت دیکھ رہی ہے کہ مالیہ کے اس گاؤں کے سنی مسلمان آج آل رسول کو بلا کر یہ بتا رہے ہیں، حسین تم کل بھی ہمارے امام تھے، آج بھی ہمارے امام ہو، اور قیامت تک ہمارے امام امام حسین ہی رہے. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام علی مقام، جشن تاجدار کربلا، حسینیت زندہ باد، حسینیت، حسینیت، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، حسینیت، 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 لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین. اللہ تعالیٰ اس نعرے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے. میرے دوست، اپنی قسمت پر ناز کرو. اہل بیت کا دامن معمولی نہیں ہے. آقا کریم کا خطبہ آخر شاہد ہے. حضور نے فرمایا تھا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم لن تضلوا. اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ما ان اخذتم، جب تک استمرار کا سیگا ہے، جب تک تمہارے ہاتھ میں اہل بیت کا ہاتھ رہے گا، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ ہو نہیں سکتے، ہو نہیں سکتے، ہو نہیں سکتے. بے شک نعرہ تکبیر، پیار سے جواب دے، نعرہ رسالت، جشن تاجدار کربلا، شان امام علی مقام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے. یا علی، نعرہ حیدری. میرے دوستو، اللہ کا فرمان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیا فرمان ہے؟ بس کر دوں؟ اب تو میرا موڈ واللہ آواز بھی کھلنے لگی ہے، اور یہ آپ لوگ کی محبت ہے، امام حسین کا کرم ہے. تو بس ہاتھ بھا کے بتاؤ جنہیں بس. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. طبیعت بہت خراب تھی، نزلہ ہے، کف بہت ہے، لیکن آج جو بول رہا ہوں نا، یہ کربلا سے دم آ رہا ہے.
इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पर चढ़ा ही नहीं है, और इंशाअल्लाह कल भी आपको सुनना है। इंशाअल्लाह हमारे मौलाना नक्शबंदी साहब के बाद कुछ बातें और मैं अर्ज करूंगा आपके समात में इंशाअल्लाह कल के दिन। हजरत इमाम जाफर सादिक ने जुमा का खुतबा दिया मस्जिद नबवी शरीफ में। कौन इमाम जाफर सादिक है मालूम है आपको? इमाम हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे हजरत इमाम बाकिर, उनके बेटे हजरत इमाम जाफर। बोलो बोलो और बुलंद आवाज से बोल दो माशाअल्लाह। हुसैन का घराना ही कुछ ऐसा है, हुसैन का घराना ही कुछ ऐसा है। बड़े से बड़े घराने वाले 2-3 पीढ़ी में करोड़पति अगर होते तो रोड पर आ जाते हैं। बड़े से बड़े लोगों को हमने देखा इल्म था, 7वीं पीढ़ी में खबीस कोई पैदा हो गया। बड़े से बड़े खानदान के चिराग बुझ गए। बाप दादा बड़े आलिम थे, नवासा पोता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हुसैन की अजमत क्या है मेरे प्यारों, क्या है मेरे दोस्तों, क्या है आशिकों? मालूम है आपको? हुसैन खुद इमाम है। इमाम हुसैन हम कहते हैं ना, और जो बेटा छोड़ के गए वो भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बेटा छोड़ के गए वो इमाम बाकिर है। इमाम बाकिर जो बेटा छोड़ के गए इमाम जाफर सादिक है। इमाम जाफर सादिक जो बेटा छोड़ के गए इमाम मूसा कासिम है। इमाम मूसा कासिम जो बेटा छोड़ के गए इमाम अली रजा है। इमाम अली रजा जो बेटा छोड़ के गए इमाम तकी है। वो छोड़ के गए इमाम नकी है। वो छोड़ के गए इमाम हसन अस्करी है। ए यजीदियत पता तू तो एक ही वक्त का बादशाह रहा। सर कटाने के बाद भी कयामत तक आने वाली नस्ल उनकी इमाम ही पैदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोनों हाथों को फिजा में लहरा के जवाब दे। जश्न ताजदारे करबला हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत मुर्दाबाद। ए यजीदियों, तेरी न राजाशाही चली न तेरा महल चला। उसे सर कटा के भी आज भारत की धरती पर अगर कोई राजा है यजीद के घर का नहीं, हुसैन का बेटा मेरा ख्वाजा है। मेरे दोस्तों, उसकी सल्तनत का पता ही नहीं चला। और भारत में आज भी हुकूमत चल रही है, आज भी चल रही है। इसलिए किसी शायर ने कहा था, कहीं है मदारे पाक व अशरफ और कहीं ख्वाजा, कहीं है मदारे पाक व अशरफ और कहीं ख्वाजा। ज़मीने हिंद में अब भी हुकूमत सैयदों की है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इमाम जाफर सादिक ने खुतबा दिया, कुरान की आयत पढ़ी, वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना समझते हो आप लोग? उस टाइम पर भी कुछ मुनाफिक होते थे जिनको आज भी अहले बैत से बड़ी नफरत होती है। कहते एमसू थी आले रसूल जे बापू जे तो हमें लोग हूँ। अरे बेटा, उमर फारूक जिस घराने की खिदमत पर नाज करते हो, तुम्हें तो फख्र से कहना चाहिए, एक गांव वालों, आज हमारे गांव में कोई और नहीं, करबला वाले शहजादे आने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे दोस्तों, एक आदमी ने जुमा के दिन नमाज के बाद इमाम जाफर सादिक से कहा, हुजूर, अल्लाह ने फरमाया वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तो हबल का माना होता है रस्सी। कहा अल्लाह की रस्सी है कौन? कहीं आसमान से आती है? बोलो भाई, कहीं रस्सी दिखी? और अल्लाह क्या फरमाना, मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। और रस्सी तो दिखती नहीं है। उसने इमाम जाफर सादिक से पूछा, कोई और से पूछता ना तो वो किताब पढ़ता, लेकिन पूछा उससे जिसे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, मुस्तफा ने अपने लुआब से पिलाया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, इमाम जाफर सादिक कहते हैं, नादान, इसमें तू फिक्र में क्यों अल्लाह की रस्सी के बारे में? कहा हुजूर है कौन?
امام جعفر صادق فرماتے ہیں نحنو من اہل بیت رسول اللہ، آل رسول اللہ کی رسی ہے۔ کیا فرمایا؟ آل رسول اللہ کی رسی ہے۔ اس پر ایک بات سناؤں آپ لوگ کو؟ جی بڑے پیر کا نام سنائے کہ نہیں آپ لوگ؟ جی بڑے پیر روشن ضمیر سبحان اللہ غوث اعظم پیرانے اچھا اڑکتے ہو نا، اور گجرات والے نہ اڑ کے تب تو گجراتی ہے نہیں ہوں۔ گجرات پر تو غوث پاک کا بہت بڑا کرم ہے، اسی لیے پورے بھارت میں جتنی 11ویں گجرات میں ہوتی ہے اتنے پورے بھارت میں نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اور الحمدللہ ہم 11 والے بھی اور 12 والی بھی ہے، 12 والے بھی ہے۔ 11 12 کے بعد کیا آتا ہے؟ ایک۔ واہ واہ سبحان اللہ 11 کے بعد کیا آتا ہے؟ 12۔ 12 کے بعد ایک۔ ڈائریکٹ گھڑی ایک پر نہیں جاتی ہے، پہلے 11 پر آتی ہے، پھر 12 ہم پہلے 11 والوں سے ملتے ہیں، 11 والے پکڑ کے 12 والے پاس لے جاتے ہیں۔ 12 آ گیا سمجھو ایک مل گیا، کیونکہ 12 میں دیکھو ایک بھی ہے۔ 12 میں دیکھو 12 کیسے بنتا ہے؟ 1 اور 2۔ 12 کا 1 ون دیکھو تو 1 ہے، کون ہے؟ 1۔ اور 12 کے 1 کے بعد دیکھو تو 2 آتا ہے، 2 مصطفیٰ ہے اور خدا ہے۔ 1 میں تو ہی تو ہے، 12 ایسا عدد ہے اگر 12 کو توڑ دو تو اللہ اور مصطفیٰ جوڑ دو، نبی اور خدا ایسا۔ سمجھے؟ بغیر 12 کے 1 اور جو ڈائریکٹ جاتے ہیں اٹکے ہی ہیں۔ ہمیں کورونا ڈائریکٹ کسی کو نہیں لے کے گیا، کورونا ڈائریکٹ کوئی کو مارا نہیں، وہ بھی انڈائریکٹ لے کے گیا، کوئی کو اسپتال لے کے گیا، کوئی کو آکسیجن سے ہٹوایا۔ کورونا بھی جانتا ہے ڈائریکٹ کوئی رسائی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک سنی عالم نے بیان کیا، حضور غوث پاک کا فرمان ہے میرا جھنڈا پرچم عرش الہی تک لہرتا ہے۔ کہاں تک؟ عرش الہی کسی نے دیکھا؟ دیکھا نہیں نا؟ تو آسمان ابھی تم سمجھو کتنا اونچا ہے، اس سے کتنی ہزار اونچائی ہے۔ تو 1.24 کھڑا ہوا ایو کے ہوتا ہے એટલો મોટો કપડો ક્યાંથી આવ્યો? ગુજરાતી મને આવે છે કે નથી? હા, તમે લોકો એક્ઝામ લો છો મારો? પરીક્ષા લો છો? تبھی آتا گجراتی، کوشش کرتا ہوں گجراتی بولنا، باقی کاٹھیا واڑ کی تو گجراتی اتنی میٹھی ہے نا۔ سبحان બાપુ اللہ તમે ક્યાં ખાવ છો બાપુ? રોટલી અને રોટલા અને ઢોકલું અને ઢોકલા۔ جی 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 بہرحال اس نے کہا اتنا بڑا کپڑا کہاں ہے؟ چیلنج کیا مناظرے کا۔ سنی عالم بھی آئے، وہ بھی آئے، اس نے بولا ہم ماننے کو تیار ہے شیخ غوث پاک کا جھنڈا عرش تک ہے، لیکن کپڑا کہاں سے ہے؟ اور کپڑا کتنا لمبا، کتنا میٹر؟ سنی عالم نے کہا مانتے ہو؟ بولا ہاں مانتے ہیں، لیکن بتاؤ کپڑا آیا کہاں سے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسی کتنی لمبی ہے؟ رسی کا میٹر کتنا ہے؟ کتنی موٹی ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہاں ہے؟ تو کہا یہ تو اللہ نے فرمایا، کہا بیٹو جھنڈا بغیر رسی کے لگتا نہیں ہے، جھنڈا بغیر رسی کے لگتا نہیں۔ جس دکان پر رسی ملتی ہے نا، اسی کی بازو والی دکان پر کپڑا بھی ملتا ہے۔ تم رسی کی دکان لاؤ، میں کپڑے کی دکان لاتا ہوں۔ میرے دوستو، تو امام بادشاہ جعفر صادق فرماتے ہیں ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہیں۔ میرے دوستو، انشاءاللہ تبارک و تعالی کل یہاں سے بات اور ہوگی، اس کے بعد
کربلا کے واقعے کے بعد کس طرح سے اہل بیت کو ستایا گیا، پھر کیا کیا کرامتیں ہوئی، انشاءاللہ کل آپ جلدی آنا، میں بھی جلدی آؤں گا۔ انشاءاللہ کل رات ہماری رہے گی، سبحان اللہ، بات بھی ہماری رہے گی، جی اور سننے والے بھی حسینی ہوں گے اور سنانے والے بھی حسینی ہوں گے۔ سبحان اللہ، میرے دوستو، اس علاقے میں کل کی رات ایسی ہمیں گزارنی ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے، اے مولا تیرا احسان ہے کہ کل کی رات تو کربلا میں حسین یزیدیوں کے سامنے تھے، اور کل ہی کی رات حسین کی آل حسینیوں کے سامنے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ سب کوشش کرنا، روزہ رکھنا، نہ ہو سکے سبیل کرانا، امام حسین کے نام پر لٹاؤ، لنگر کھلاؤ، پیسے لٹاؤ، غریبوں کی مدد کرو، کپڑے پہناؤ، ایک دوسرے کو مت دیکھو، یہ پیغام دو کہ حسین صرف ہمارے نہیں، حسین تو سب کے ہیں، حسین تو سب کے ہیں، حسین کی عطا کسی ایک کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہے۔ وہ جلوس حسینی اگر نکالتے ہو اس کو بھی دھوم سے نکالو، اور دنیا کو بتاؤ یہ ایسی شہادت ہوئی ہے، لوگ سر کٹانے کے بعد مٹ جاتے ہیں، حسین تیری شہادت کو سلام، سر تو کٹ گیا، گھر گھر حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وعلينا إلا البلاغ، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ شریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حبیب سلام علیکہ، صلوات واسطہ وصل وراکہ، واسطہ خدا پیا کا، واسطہ کل اولیاء کا، ومنہ روز جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے گوفا بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے پائی پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الفاتحة۔